وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ۔ میرے ساتھ ہیں حسب معمول حسب روایت چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی سردار شوکت علی کشمیری۔ ہمارا آج کا پروگرام آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ ہوگا، لیکن اس سے قبل میں اپنے ناظرین اور سامعین سے چند سیکنڈ یا 1-2 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو جسمانی غلامی اتنی معیوب نہیں جتنی ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کی فکر اور سوچ آزادانہ نہ ہو، آزاد نہ رہے، تو وہ کبھی بھی ہر وقت شکست کے بارے میں سوچتے اور وہ کبھی بھی موقع ملتے ہوئے بھی آزادی کی طرف نہیں جاتے، جبکہ کسی قوم کا ذہنی غلام میں مبتلا ہو جانا اس کے اندر کی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ذہنی غلامی کا شکار قوموں کی ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں، جیسے کوئی ریوڑ ہنکا جا رہا ہو، نہ سوچنے کی صلاحیت، نہ ہی اپنی بات کو بنوانے کی صلاحیت، نہ ہی بات کرنے کی صلاحیت۔ اور وہ حال آج میری قوم کا ہے، ہماری قوم، میں بھی اس میں ہوں، آپ بھی ہیں، میرے سننے والے سب ناظرین کشمیری اس قوم کے بندے ہیں اور ہمارے رہنما بھی ہیں۔ ہم ذہنی غلامی میں اتنے گر چکے ہیں کہ ایک بے وقت، ایک بغیر جس کا کوئی ویلیو نہ ہو، اس کے لیے بھی ہم روپے بھی خرچ کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور آقا جو ہیں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کس طرح؟ یہ نہیں کہ وہ بیعت پکڑ لیں، وہ اپنی باتوں کا کہتے ہیں تم کچھ بھی نہیں ہو، میں ہوں، it will be my decision what you will do۔ جیسے غلام کو مالک کہتا ہے تم یہ کرو تو ہم وہی وہ کرتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ذہنی غلامی سے چھٹکارا ملے، آمین۔ اب ہم چلتے ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے پاس اور پھر حالات حاضرہ پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو خیر کل کا ایک بڑا لمبا تجزیہ تھا، ابھی تک ہم اسی مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جنرل ضیاء الحق نے ایک دو رات کو مخمسہ کہہ لیا، سارے اخباری رپورٹر جو نے کتابیں کھول لی کہ مخمسہ کا، مجھے بھی ادھر اسی وقت پتہ لگا تھا کہ مخمسہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی جھیل میل، جس طرح وہ پانی کے اندر 75 نہیں ہوتی، اس طرح ڈھونڈتے رہو۔ کل وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹوں کا انٹرویو ہے، اس کے بعد 2 لوگوں کو مزید بلایا گیا ہیلی کاپٹر پہ۔ ایک تو وہ آپ کے پڑوسی اور ایک میرے بھی ملنے والے دوست ہیں، وہ میرے نثار انصر عبدالی کو مظفر آباد ہیلی کاپٹر بھیجا گیا، اور سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو بھی۔ اب آخری شنید یہ ہے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ فیصلہ ہم کریں گے بھائی کس کو بنانا ہے، لیکن ابھی تک ہم، وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ شک بڑیاں کرتے ہیں، لڑائی کرو، یہ کرو، وہ کرو، آخر میں پتہ نہیں وہ جو بڑا ہوتا ہے نا سب سے تھوڑا جا، وہ کان پکڑا بیٹھ کے ہو جائے۔ ہیڈ ماسٹر کا پتہ کوئی نہیں، ٹیچروں کی کلاسیں بانٹ دی گئی اخباروں میں، مانیٹر لگا دیا گیا، لیکن ہیڈ ماسٹر کا بھی کوئی بھی وہ پھنسا ہوا ہے۔ اور دوسری بات جناب کہ پاکستان میں ایک سٹیل مل ہوتی تھی، وہ بند ہو گئی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے ایک نہایت ہی مضبوط قسم کا سی او جو ہے اس کو لگانے کی سفارش کر دی گئی، یعنی ورکر نہیں لیکن سی او ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ادارہ تو چلتا ہے سی او کے سر پہ۔ اور اب یہ 2 نئے نام بھی آ گئے، وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کرونا کے لاک ڈاؤن کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ باکسنگ کھیلنے کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو پہلے تو آپ آزاد کشمیر کی بات ہی کریں گے، ہم یہ دوسری باتیں تو ایسے بیچ میں آ گئی ہیں۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ کل ہم نے تفصیلاً تجزیہ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان مل کر کس کے سر کی قیمت لگائیں گے۔ اگرچہ کچھ پوائنٹ ہم نے بتائے تھے کہ سردار تنویر الیاس جنہوں نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا پی ٹی آئی کی کمپین میں بھی، اور پھر انتخابی عملے سمیت جو مینیج کرتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن، ان تک سب کو پیسے دیے،
اور یہ دن کے اجالے میں دیے، کوئی رات کی تاریکی میں نہیں دیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو وزیر امور کشمیر ہے علی امین گنڈا پور، انہوں نے بھی دن کے اجالے میں پیسے دیے بھی اور بہت سارے اعلانات بھی کیے لیے بھی۔ ہم عمومی طور پر جو الیکشن جب شیڈول اعلان ہو جاتا ہے تو اس کی ایتھکس میں بھی اور اس کے قوانین میں بھی یہ بات شامل ہے کہ آپ ووٹر کو مستقبل کا کوئی اپنا مینیفیسٹو تو بیان کر سکتے ہیں، اس کو لیبریٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن پبلک میں کسی فگر کو کوئی ایسا انسینٹیو جس سے کہ یہ مطلب نکلتا ہو کہ آپ ووٹر کو لالچ دے رہے ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا اور نتائج بھی نکال لیے، جی، باوجود اس کے کہ جو ساری ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ان الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن کہتی ہے۔ کچھ اسٹیشنوں پہ لوگ سراپا احتجاج بھی ہیں اور دھاندلی کے طریقہ کار بھی پریس کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جیسے سردار قمر زمان صاحب نے جو الیکشنز کے بعد ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے کافی چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ حکومت تو اپنا کام کر چکی ہوئی ہے، اب انہوں نے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو عہدے دینے ہیں اور وہ دیکھا جائے گا کہ کن کن کی پارٹی کی تو کوئی خدمات اس لیے نہیں ہے کہ موسٹلی لوگ ادھر ادھر پارٹیوں سے توڑ کے، کوئی پیپلز پارٹی سے توڑا، کوئی نون لیگ سے توڑا، جو جینونلی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ تھے ان میں سے بہت کم لوگوں کو ٹکٹ ملا۔ یہ سب وہی لوگ ہیں کہ جن کو باقاعدہ ٹکٹ کی اور ٹکٹ لے کے پھر الیکشن جتوانے کی بھی ان کو یقین دہانی کروائی گئی، تو تب جا کے لوگوں نے اپنی ماضی کی پارٹیوں کو چھوڑا اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ اس کا ایک مطلب تو بہت واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی مینیفیسٹو سے متاثر ہو کے کوئی شامل نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک غرض تھی، اور وہ غرض یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے ٹول کو استعمال کیا جائے اور الیکٹ ہوا جائے، کیونکہ انہیں 70 سال کے جو تجربات ہیں، جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ الیکشن کیسے جتوائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے، لیکن کچھ لوگ ٹھہر گئے اپنی پارٹیوں میں، نون لیگ کے بھی اور شاید کئی اور لوگوں کو بھی اپروچ کیا گیا تھا، اور وہ شاید کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ابھی وہ سندھ میں بھی ایک ایم این اے کو چنگا لتاڑا جا رہا ہے، وہ پیپلز پارٹی میں آج سنا جا رہے ہیں، وہ عاشور لطاری صاحب، ان کو بھی کہا گیا تھا کہ یا تو پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ تو یا پھر وہ کس پارٹی کے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے؟ نہیں، وہ پہلے کسی اور جماعت کے تھے جی، وہ جو کیا کہتے ہیں وہ جی ڈی ایم، جی ڈی اے کے ہاں، تو آج ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطہ ہو، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب مرحلہ تو ہے کہ آزاد کشمیر کی اس وزیر اعظم کی نمائشی کرسی پہ کس کو بٹھایا جائے۔ لوکلی یہ دراصل ڈفرینٹ ٹرائبس کا ایک طرح کا پرائیڈ ہے جی، باقی تو جو پاورز ہیں وہ سلطان محمود چودھری صاحب تو چونکہ خود پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کے کتنے ایک اختیارات ہوتے ہیں، اس کے کنٹرول میں کتنی ایک سول بیوروکریسی ہوتی ہے۔ البتہ چونکہ کچھ پروٹوکول دیتے ہیں، چونکہ اس پروٹوکول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر جو میسج جائے وہ یہ جائے کہ ہوٹر بج رہا ہے یہاں کے پرائم منسٹر کے آگے آگے۔ تو بیسیکلی یہ ہوٹر کی شان و شوکت کے لیے یہ ساری تک و دوڑ ہے، یا کچھ ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ جو فنڈز ایم ایل ایز کو دیا جاتا ہے، جو جس کا کوئی جس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور پھر کچھ مراحتیں ایسی ہوتی ہیں، فرض کریں کہ اپنے منظور نظر لوگوں کو کوئی کسی کو کلاس 4 میں، کسی کو 2 میں، کسی کو 3 میں، کسی دفتر میں پی این، کسی جگہ بجلی میں کوئی میٹر ریڈر، اس طرح کی بھرتیاں شرتیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور ٹیچر کا جو سب سے بڑا شعبہ ہے اس میں بھی عمومی طور پر
کچھ اڈاک ملازم بھرتی کرانے کا چونکہ اختیار جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر کو بھی ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کو بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح کا یہ سارا کام ہے۔ میں اب بھی اپنے اس بیان میں، اگرچہ وہاں خواجہ فاروق صاحب کا نام بھی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل کیا گیا ہے۔ خواجہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، اور وہ ان کی اور سلطان محمود چودھری کی بڑی لمبے عرصے کی دوستی ہے، بلکہ سلطان محمود چودھری صاحب جس پارٹی کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ بھی انہیں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ پرانے لبریشن لیگی ہیں، وہ کے ایچ خورشید صاحب کے ایک دور میں ان کا رائٹ ہینڈ کہا جاتا تھا۔ پھر جب وہ لبریشن لیگ ہو گئی تھی شامل، جی وہ پیپلز پارٹی میں جب مسلم کانفرنس کو شامل نہیں ہو گئی تھی بلکہ ضم ہو گئی تھی، اساد مسلم کانفرنس اور وہ دونوں ضم ہو گئی تھی۔ جی تو آزاد مسلم کانفرنس نہیں ضم ہوئی تھی، یہ مسلم کانفرنس جو سردار ابراہیم صاحب کا دڑا تھا وہ اور لبریشن لیگ جو ہے نا یہ شامل ہوئی تھی۔ آزاد مسلم کانفرنس برقرار رہی تھی چودھری نور حسین صاحب، نہیں بعد میں بیرسٹر صاحب کے دور میں جب وہ پہلے 90 کے بعد اس وقت پھر بنے، پھر کے ایچ خورشید صاحب پھر فوت ہوئے تو پھر یہ صدر بنے، اور اس طرح کی بات ہے۔ چودھری شریف طارق صاحب سے بارگیننگ ہوئی تھی۔ تو اینی ہو بہرحال جو ہے، تو میں تو اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہما جو ہے وہ سلطان محمود چودھری صاحب کے ہی کیا سر پہ بیٹھے گا یا کندھے پہ بیٹھے گا، تو تو بہرحال ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ آپ کو بیسک وہ دعائیں کرنے کی ایک بے مقصد کرسی کے حصول کے لیے، تو وہ اگر کوئی ٹرائبل کو رشتہ ہوتا تو میں کہتا چلو کوئی پرائیڈ آپ لینے کے لیے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذات تعلق نیک دعا تو کرنی چاہیے جی ہر بندے کے لیے، اس کی نیک دعائیں یہ کریں کہ یہ سارے لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، یہ حق و سچ پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ دعائیں کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب ان کے لیے بہتر دعا کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کو جو چیز آپ نے تحمید میں کہی تھی کہ ذہنی غلامی اور جسمانی غلامی سے زیادہ بری ہوتی ہے، جب لوگ جسمانی اور ذہنی طور پر دونوں طرح کے غلام ہوں تو اس سماج کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کس طرح کی کیفیت ہوگی۔ اور یہ یہ پی ٹی آئی پہ ہی کے لیے ہی نہیں ہے، دیکھیں ہمیں کوئی پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی بغض اور عناد بالکل نہیں ہے، بلکہ شاید ہم ان ہزاروں لوگوں کی خواہشوں کا احترام کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہے، ان نوجوانوں کی بھی قدر کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ بہت سطحی ہے، وہ پاکستان کے یا عالمی سرمایہ نظام کے جو بحرانات ہیں اور گرد و نواح میں جو ٹیررزم کے خطرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ہیں سوچنے کے لیے تیار ہے، اور بہت آسان حل انہوں نے، کیونکہ باقی تو جو پاکستان کی قیادتیں تھیں نا وہ جب بھی کہیں برسر اقتدار آتی تھی تو وہ خود بھی کوششیں کرتی تھی ان بحرانوں کو قابو پانے کے لیے، اور لیکن عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ سارے کام دے دیے کس کو؟ فوج کو، چونکہ ان کو ماضی کے تجربات تھے کہ یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ اپنی کسی نااہلی کی وجہ سے نہیں اقتدار سے بے دخل کی گئی ہیں، بلکہ اپنی سویلین سپرامیسی یا اپنے سویلین اختیار کو استعمال کرنے کے جرم میں ان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا، چاہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوں یا محترم نواز شریف ہوں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جو چیف آف دا آرمی اسٹاف کہ بھائی جو شعبے آپ کے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کسی شعبے میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھیے، البتہ یہ جو جس کرسی پہ مجھے آپ نے بٹھایا ہے محنت کر کے، تو اس کرسی کے بارے میں
اگر کبھی سوچا گیا تو مجھ سے مشاورت ضرور کیجیے گا. کبھی کبھی آپ کو پتا ہے کہ اختلافات کی خبریں آتی ہیں، وہ جی یہ بھی ایک طرح کی ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، اور ہمارے بہت سارے جو خاص کر کے جو سو کالڈ دانشور حضرات ہیں وہ اس پروپیگنڈے کو بائی کرتے ہیں اور پھر کہتے رہتے ہیں کہ جی آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے. یقیناً کچھ نہ کچھ، جیسے پنجاب ہے، چونکہ ملٹری کا ہمیشہ بہت بڑا کنسرن رہا ہے کہ پنجاب کے اندر ایسی حکومت ہو جس میں، یا ایسا کوئی وزیر اعلیٰ ہو جس میں مینجمنٹ کی زیادہ صلاحیتیں ہوں، تاکہ پنجاب جو ہے وہ پیسفل رہے، اس میں کوئی بے چینی اور جو ہے وہ نہ رہے، تاکہ یہ باقی جو صوبوں کے اندر بے چینی ہے، عدم اعتماد ہے، کچھ تحریکیں چل رہی ہیں، تو ان تحریکوں کو یکسو ہو کر ملٹری جو ہے نا ان سے نبرد آزما ہو سکے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں عمومی خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر جو بڑھتی ہوئی بے چینی ہے اس پہ قابو کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں عمومی رویہ یہ ہے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ بھی ڈلیور نہیں کر پائے ہیں. معیشت کو درست خطوط پہ استوار کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، نہ کوئی ایسی جو ہے وہ قانون سازی کی ہے جس سے کہ بزنس مین کو، تجارتی گروپوں کو اور معیشت کو بہتر طور پر استوار کرنے کے لیے ان میں کوئی اعتماد آیا ہو، بلکہ وہ عدم اعتماد کا شکار ہوئے. اور نیب کے بعض اقدامات جو ٹوٹلی انتقامی بنیادوں پہ تھے، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ان کے جو مفاد خصوصی تھے نیب کے چیئرمین کے، انہوں نے دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ جو ہے وہ بزنس مینوں کو، انڈسٹریلسٹوں کو، شاید ہی پاکستان میں کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد ہو جس کو نیب نے تھریٹ نہ کیا ہو. پولیٹیشین تو ظاہر ہے کہ وہ تو حکمرانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ نشانے پہ ہیں، لیکن باقی جو لوگ تھے جن کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں باقی ماندہ جو پاکستان کے اندر جو مؤثر ہوتے ہیں یا بزنس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، شاید ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سخت رویہ نہیں تھا حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، چونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے میں اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، اور خاص کر کے عمران خان صاحب میں، یہ احساس ہمیشہ رہا اور یہ غلط فہمی کہ یہ جتنا بھی بزنس مین ہے، تاجر پیشہ لوگ ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. شاید اس میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک حقیقت بھی ہو. تو اس وجہ سے ان کو جب انہوں نے ٹارگٹ کیا تو معیشت دن بدن ابتر ہو گئی، اور اس ابتری میں یقیناً کوئی جن کے جو پاکستان کے بارے میں طویل المیاد منصوبے رکھتے ہیں، طویل المیاد ان کی حکمت عملی ہے، تو ان کی تھوڑی بہت تو بے چینی بڑھتی ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کو تقریباً ملک کے کل بجٹ کا 70% جو ہے وہ اس کو جاتا ہے، تو وہ بجٹ جو ہے وہ قرضوں سے کس حد تک کب تک یہ آرمی کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں گے. اور اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرضے دینے میں بھی عالمی مالیاتی ادارے تھوڑے سے وہ کنسٹینٹ رکھتے ہیں، ان کی تھوڑی سی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، پیپل سینٹرک بعض اقدامات پہ حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ان شعبوں کے اندر جو ہے نا اس پیسے کو، ان لونز کو جو ہے نا وہ انویسٹ کیا جائے، جس سے حکومتیں عمومی طور پہ ایک بیانیہ بنا دیتی ہیں کہ جی یہ مہنگائی صرف اس لیے ہے کہ چونکہ عالمی مالیاتی اداروں سے ہم قرض لینے پہ مجبور ہے تو ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، اس کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اب خاص کر کے جو افغانستان کی صورتحال ہے، اس صورتحال نے اور زیادہ سچویشنز کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے، اور خطرات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. جب خطرات بڑھ جاتے ہیں تو جو سنجیدہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے پالیسی سازوں کے ساتھ
برین سٹارمنگ کرتی ہیں, گفتگو کرتی ہیں, حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب میں ایسا کوئی جو ہے وہ صلاحیت لگتا ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ان خطرات کو پہنچیں, بلکہ وہ اپنے پرانے بیانیے پرو طالبان بیانیے پہ کھڑے ہیں, اور پاکستان کی پبلک کا جو ایک خاص دائیں بازو کا سینٹیمنٹ ہے جو اینٹی امریکہ, یعنی پیسہ تو آپ امریکہ سے چاہتے ہیں, اپنے لاؤنج تو آپ امریکہ سے لینا چاہتے ہیں, آپ پولیٹیکل سپیس تو امریکہ سے لینا چاہتے ہیں, لیکن پاپولرٹی اپنے عوام کے اندر جس بیانیے کی رکھ کے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اینٹی امریکہ سلوگنز دے گی. تو ظاہر ہے کہ اس میں کتنی ایک سنجیدگی ہے یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ فیصلے یا تو عجلت میں کرتے ہیں یا پھر وہ ایسے ہی خود کر نہیں سکتے میرے خیال میں, کیونکہ یہ دیکھیں یہ ابھی 3 دن سے یہ جو مخمصہ ڈالا ہوا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی لسی وہ لگا رہے ہیں, حالانکہ اصولی طور پہ جس بندے کو, جو بندہ پارٹی کا صدر ہے, جس کی قیادت میں یہ الیکشن جیتا جائے, کوئی پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لڑکانہ اور جاتی عمرہ میں بھی فیصلے ہوتے ہیں لیکن وہ اندرون کمرہ میں ہوتے تھے, اس طرح زیادہ اوپن نہیں ہوتا تھا کہ وزیر اعظم انٹرویو دینے جائیں اسلام آباد میں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم کر رہا ہے یا کوئی اور پیچھے کر رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ ماضی کے جو الیکشنز ہوتے تھے ان میں کچھ چیزیں جو تھی نا وہ اتنی نمایاں نہیں تھی. مثلا فرض کریں کہ دھاندلی کے جو ٹول تھے وہ اتنے اوپنلی استعمال نہیں کیے گئے. اچھا, سوشل میڈیا بھی اتنا نہیں تھا جی. تو اب ظاہر ہے کہ ساری اپوزیشن نے جب یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہیں, اس پہ ہم تحریک چلائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عمران خان صاحب کی اچھی پالیسی ہے کہ اب لوگوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ اس بحث میں پڑ جائے کہ کون وزیر اعظم بنے گا, بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو ان کے اپنے ایشوز تھے یا ان کے ساتھ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں ان پہ کوئی کنسنٹریٹ کریں. تو لہذا آج ایک کا انٹرویو ہو رہا ہے, آج دوسرے کا انٹرویو ہو رہا ہے, آج تیسرے کا انٹرویو ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے پرسیپشن ٹھیک قائم کی ہوئی ہے کہ لمحہ بالا پر. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ہم بھی 2 دنوں سے اس پہ بحث کر رہے ہیں, حالانکہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. So there is no need to discuss about that who will be the next prime minister of Azad Kashmir. Whereas کہ آزاد کشمیر پاکستان کا ڈیفیکٹو قبضہ ہے اس پہ, وہ جس کو مرضی چاہیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ بچہ دیں, انڈا دیں یا بچہ دیں. تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ پرووگیٹو جو ہے وہ کس کا ہے. یہ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے کس آدمی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بنے. اس میں تو کسی کو. اچھا, پھر یہ ہے کہ جو انٹرویو لے کے آپ نے کیا ان کی قابلیت جانچنی ہے. اگر آپ اس پارٹی کے پرائم منسٹر ہیں اور یہ پریزیڈنٹ ہیں اور یہ آپ کی پارٹی کے کارکنان ہیں, تو کون سا لیڈر ہے جو اپنے پارٹی کے کارکنوں کی صلاحیتوں سے, ان کی کیپیبلٹی سے آگاہ نہیں ہوتا؟ تو دیر از نو نیڈ ٹو انٹرویو. لیکن انہوں نے اس سچویشنز کو ڈیفیوز کرنے کی کہا کہ یہ ایک حکمت عملی اپنائی ہے کہ چلو ایک کو بلاؤ, دوسرے کو بلاؤ, تیسرے کو بلاؤ. الٹیمیٹلی تو انہوں نے جو ہے یا تو تنویر الیاس صاحب کو ڈکلیئر کرنا ہے یا بارسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو. اور اگر کہیں مطلب یہ ہے کہ وہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مٹ کے اندر ہاتھ ڈال کے پرچی نکلے, وہ جس طرح ایک تویز بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مطلب یہ ہے کہ کسی مراقبے میں ہو, وہ جو کیا کہتے ہیں وہ انات کو ابھی موکل جو ہے وہ بھی آئے نہ ہوں, موکلین جو ہے وہ فیصلہ لے کے آئیں. اور اس وقت جو اگر پارٹی کا کوئی آدمی اس پہ کوئی مزاحمت بھی کرے تو کہے کہ بھائی یہ تو آپ کی قسمت, موکلین نے آپ کا نام نہیں نکالا, ہم کیا کر سکتے ہیں. جیسے پنجاب میں بہت سارے لوگ دکھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بزدار صاحب, موکلین نے کہا بزدار از دا بیسٹ, تو بزدار صاحب ہو گئے. اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں انٹرویو نہیں لے رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بزدار صاحب کا سبسٹیچیوٹ ہوگا. تو میں تو ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے بزدار ہیں, آپ کو ان میں کوئی ایسی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جس کو بھی آپ اٹھائیں گے وہ بزدار ہی ثابت ہوگا, وہ کوئی بزدار سے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. ان میں چونکہ نہ وہ شعور ہے,
ان میں نہ وہ کوئی قومی غیرت اور حمیت ہے، نہ ان کی کوئی کریڈنشل ڈیموکریٹک ہیں، نہ یہ خطے کی صورتحال کے بارے میں کچھ آگاہ ہیں۔ ان کو تو جو چٹھی لکھ کے دی جاتی ہے وہ لیے پوری دنیا میں گھومنے والے لوگ ہیں، ٹکٹ جس نے مینیج کر دیا اس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آپ یہ ہے کہ اطمینان رکھیں، جس کو بھی آپ وزیر اعظم بنائیں گے۔ دیکھیں خان عبد الحمید خان کو جب آزاد کشمیر کا صدر بنایا گیا تھا تو ایٹ دیٹ ٹائم who knows جو ہے وہ اس کو نیو خان عبد الحمید خان کو، جی جی جی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی بنی تو خان عبد الحمید خان کو جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنایا گیا ہے۔ تو یہ آزاد کشمیر کو یہ درگورے اعتنا نہیں سمجھتے۔ یہ تھوڑی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقامی قیادتوں نے مزاحمت کی، جس وقت یہ مہاجرین میں سے لوگوں کو جا کے آزاد کشمیر پہ جو جن کی 100 150 ووٹ تھے، اور خاص کر کے جس وقت شاہ غلام قادر کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک وقت میں پرائم منسٹر بنایا تھا، اللہ غریق رحمت کرے وہ خان عبد الغفار خان کو، تو انہوں نے بہت لمبی چوڑی تقریر کی تھی دیر کوٹ میں، اور شاید وہی ان کے بیڈ آف آئی آر ان کے بارے میں درج کر دی گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں پہ، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ پہ، کسی پہ بھی، یعنی سردار قیوم جو کہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ریاست کا ہلاک کرنا میرے عقیدے کا حصہ، میرے ایمان کا حصہ ہے، اس پہ اگر کوئی آدمی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سردار ابراہیم پہ اگر کسی نے ٹرسٹ نہیں کیا، کے ایچ خورشید جو جناح صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، تو ہم مجھے یہ بتائیں کہ سلطان محمود چودھری پہ کون ٹرسٹ کرے گا، خواجہ فاروق پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ آج مجھے ایک بندے نے میسج بھیجا ہے، البتہ تنویر الیاس پہ جو ٹرسٹ کیا کر سکتے ہیں یہ، کیونکہ اس کی سارا کچھ اسلام آباد میں ہی ہے، انویسٹمنٹ بھی، پیسہ بھی، سب کچھ۔ آزاد کشمیر میں تو انہوں نے صرف ایک اپنا مکان بنایا ہوا، وہ بھی اپنی خاندانی وجاہت کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں ایک امیر آدمی ہوں۔ آج ایک بندے نے میسج بھیجا، جی، کہنے لگا جی آپ نے پرسوں والا پروگرام تھا، اس میں نے پتہ نہیں ایسے کہہ دیا کہ تعریف کی تھی سردار صاحب کی، تنویر صاحب کی آپ نے بڑی، میں نے کہا جی ہم نے ایسی نہیں، لیکن نارمل بات کی تھی، وہ اچھے بندے مالدار ہیں، وہ بندوں کو لے سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ کہتا جی بنگوئی کا علاقہ ہے میں ان کا، جی جی، ان کے جو دادا تھے وہ چیئرمین رہے وہاں پہ یونی کونسل کے کسی وقت نا، شریف صاحب، تو کہنے لگے جی یہ برادری تو اصل پتہ نہیں کیا ایسی بات کی، کہنے لگے جی وہ ابھی الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے مخالفین کے گھر کے سامنے جا کے بڑے یعنی جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی بڑے نعرے لگوائے، یہ کیا، اور آپ کہتے ہیں بڑے اچھے بندے۔ میں نے کہا یار یہ آزاد کشمیر کی سیاست میں نہیں، پورے وہ ہمیں پاکستان سے یہ کلچر ملا ہے کہ جب کوئی سیاسی بندہ حریف مقابلہ ہارتا ہے یا کرتا ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کہتا جی آپ ایسے ہی بے جات تعریف کی آپ نے۔ میں نے کہا جی میں نے تعریف نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے نارمل سی بات کی کہ انہوں نے بندوں کو بڑا آپس میں ملے اور اپنے گروپ بنایا ہے بڑی جلدی میں، تو اس لیے میں نے کہا، تو میں نے کہا جی میں مدد کر لیتا ہوں اگر آپ اس پہ ناراض ہیں تو۔ نہیں مرزا صاحب ناراض کی بات نہیں ہے، انہوں نے بڑے تعصب، میں نے کہا اللہ نہ کرے ایسا ہو آزاد کشمیر میں، ابھی یہ تو خانہ جنگی کی صورتحال بن جاتی ہے۔ نہیں، یہ خانہ جنگی کرنے والے کون ہوتے ہیں جی؟ یہ سارے ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی غلام ہیں، یہ کوئی خانہ جنگی نہیں کریں گے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ قومی شعور کے ساتھ اپنے وسائل کا ادراک رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک لڑائی لڑیں گے، ایک فیصلہ کن لڑائی اس خطے میں ہونی ہے۔ ابھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دعوے کرتے ہیں ریاست جموں کشمیر پہ اور لوگوں پہ، اور جن جو اپنے ٹائٹلز کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ 70 سالوں کے سلوک کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ بی بی سی نے ایک رپورٹ ہے وہ کی تھی، اور اس رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اگر ووٹ کبھی ہوا پلیبسسٹ ہے جو اس کا امکان نہیں ہے، تو اگر کبھی ووٹ ہوا تو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ یہاں کی میجورٹی انڈیا کے حق میں ووٹ دے گی، اور وہاں کی میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کے حق میں دے گی، کیونکہ انہوں نے پاکستان دیکھ لیا، انہوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ لیکن وہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، جسے زیبا کہیے آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ تو
जब हम अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा ना समझ सकें, यानी अच्छे को बुरा कहें, बुरे को अच्छा कहें, नफा को नुकसान कहें, नुकसान को नफा कहें, दुश्मन को दोस्त, दोस्त को दुश्मन, जो कौम समझ रही होती है, तो फिर उसका हाल आपने बता दिया है। नहीं देखिए, ये हालात का जबर है। कौमें देखें बहुत लंबे अरसे तक गुलाम भी रही हैं, तकसीम भी रही हैं, उनको उनको मुतहद होने में बहुत टाइम लगता है। ये तारीख का सबक है। उसकी वजह यह है कि जो काबज कुव्वतें होती हैं उनके पास बेपनाह वसाइल होते हैं उन लोगों को उन लोगों को इंतशार में रखने के, उनको तकसीम करने के, कुछ लोगों को अपने साथ मिलाने के, कुछ लोगों को जेलों में बंद करने के। तो उन वसाइल के तहत जो है, ये आप मुझे ये बताएं ना कि हिंदुस्तान पर कब्जा किया बरतानिया वालों ने, तो बरतानिया वालों का तो ना अकीदा मिलता था, ना रंग मिलता था, ना कल्चर मिलता था। तो इसी तरह मकामी लोगों को खरीद खरीद के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो गई तो मसालों की तजारत करने की, लेकिन बिलाखर उन्होंने ये जो सब कॉन्टिनेंट, यानी मतलब यह कि बर्र सगीर की जो सबसे मजबूत हुकूमत समझी जाती थी पंजाब की, महाराजा रंजीत सिंह की क़यादत में, बिलाखर उससे पंजाब ले लिया, उनको इबरतनाक शिकस्त दी, और फिर वो कभी भी इक़्तिदार में आने के बारे में ना सोच सकते थे। तो ये तो सब कुछ है। तारीख तो यही है। तारीख ही तो आपको जज्बा अता करती है कि कौमों के साथ, आपसे पहली कौमों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उन कौमों का जो सतही शोर था उसको एक्सप्लॉइट किया गया, उनमें तकसीम किया गया। और अंग्रेजों का तो ये बड़ा मशहूर और मारूफ जो है ना, वो हिकमत अमली है कि डिवाइड एंड रूल। कुछ कौमों ने इसका तोड़ ये किया था कि कलेक्ट एंड रूल। अभी जब तक कि हम ये शऊर अवाम में यूनाइट होने का जो है ना वो नहीं दे पाते, और अवाम में यूनिटी का एहसास डेवलप नहीं होता, तो उस वक्त तो ये फायदा उठाएंगे। और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये इलाका जो है ना, ये एक तरह का ट्रांजिट कैंप है। वैसे कहने को तो ये इसको बेस कैंप कहते हैं ना, लेकिन ये ट्रांजिट कैंप है। आप ये कह सकते हैं कि 15-20 साल जो बच्चा जवान होता है, चलो, तो उसके बाद फिर उसने हिजरत करनी होती है इस इलाके से। और ऑलमोस्ट सारी यूथ जो है वो या तो मिडल ईस्ट की तरफ या यूरोप, जिन जिनके पास वसाइल ज्यादा हैं, वो डिफरेंट तरीकों से, कोई स्टूडेंट वीजे पे, कोई किसी वीजे पे यहाँ से। क्योंकि असल मसला ये है कि उनकी जिंदगियों को वहां खतरा है, उनके खानदान वालों को जिंदगियों को खतरा है, तो वो अपने खानदान की जिंदगियों की बका के लिए हिजरत में मजबूर हैं। तो अनटिल एंड अनलेस कि इस इशू को आजाद कश्मीर की जो सियासी क़यादतें हैं वो एड्रेस नहीं करती, तो इसमें लोगों का ये जो हिजरत का जो सफर है ये रुकेगा नहीं। और जब तक हिजरत का सफर ना रुके, उस वक्त तक यहाँ कोई मुस्बत तब्दीली, जिस मुस्बत तब्दीली को तारीख रिकॉग्नाइज करे, उसमें थोड़ी देर होगी, और देर है अभी। हमें तारीख के सबक को नहीं भूलना चाहिए कि ट्रांजिट कैंप में रहने वाले लोग जो है वो कोई बड़ा इनकलाब बर्पा नहीं करते। हाँ, डायस्पोरा का अपना रोल है, और आहिस्ता आहिस्ता डायस्पोरा जो है, देखें, पहली दफा आजाद कश्मीर की सो कॉल्ड लीडरशिप ने रिकॉग्नाइज किया। सुल्तान अपने फारूक कादर साहब जो है वो क्या कहते हैं कि मैं डायस्पोरा के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि किस तरह जो है हमारे साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं और धांधलियां हुई हैं। तो चूंकि डायस्पोरा ने अपना थोड़ा सा अपना रोल असर्ट किया है, क्योंकि लोग वहां से जो आते थे तो वो एक कंफ्यूज बोल में आके तो यहाँ बस वो सुबह उठे, जॉब पे किया। तो अब जो पोलिटिकलाइजेशन का अमल है, तो आप ये देखें कि लोग मुजाहरे करते हैं, लोग अपने जज्बात बरहमी का इजहार करते हैं। आप ये देखिए कि वहाँ जो जो कुछ हुआ है वादी नीलम में, 2 लोगों को जो अभी तक शहीद वो, किया, लोगों को जो है वो जख्मी किया सर गया। आज सच्चे मैंने एक आप और बात बतानी थी। जी वो जो एफसी के एहलकार थे ना जिनने बंदे मारे थे, जी। उनके वुरसा ने वहां पे कोई एहतजाज किया है कि जी हमारे बंदों को छोड़ो, नहीं तो वरना पता नहीं हम। वो मुझे पता है, वो मतलब ये देखना अब अब देखेंगे। अब तो एक अब आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं ना कि चूंकि ये लोग बेसिकली एफसी के नहीं थे,
یہ جو ہے وہ ٹرائبل وہی وہ ذہنیت 48 والی. نہیں وہی ذہنیت نہیں. بیسیکلی یہ جتھا ان کو وردیاں پہنا کے تو ان کو بھیجا گیا تھا. دراصل یہ جو وزیر امور کشمیر ہے علی امین گنڈا پور، اس کے حلقے سے لوگوں کو بھیجا گیا تھا کہ جہاں کہیں بھی اگر کچھ ہو مارو. یہ پرسپشن ہے کہ لوگ جو ہے یہاں لوگوں میں مزاحمت نہیں ہے. اور واقعی نہیں، انہوں نے الیکشن تو بخیر و خوبی دھاندلی کر کے لوگوں کو جتا دیا. اب ان کا اعتماد اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ جو گاڑیوں کی چھینا جھپٹی میں یہاں ان کو ذرا تھوڑی سی وہ گلے پڑ گئے لوگ. تو اب وہاں آپ دیکھنا کہ کبھی کسی پولیس والے کے حق میں کبھی کوئی جرگہ برادری ہوئی ہے؟ وہ سرکاری ڈیوٹیوں والوں کو سرکار جانے اور سرکار کا کام جانے. لیکن یہاں جرگے برادریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک بہت بڑا جرگہ ہوا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ ایف سی نہیں تھی. یہ ایف سی کے لبادے میں انہوں نے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کی ذرا شہرت گنڈا گردی اور دھوندلی کی تھی ان کو آزاد کشمیر میں بھیجا گیا تھا. اور آزاد کشمیر کی غلام انتظامیہ جو ہے وہ ان کو چیک کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی تھی کہ ان کے بیج دیکھیں، ان کی ذرا پتہ کریں کہ یہ کس ایف سی کے کس یونٹ سے آئے ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر پہ بھی پتہ کریں. کیونکہ وہاں اسلام آباد سے تو جو فوجی وردی پہن کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد تو لیکن وہ بتائے گا کوئی نہیں نا. وہ تو ہم لوگ ان سے پوچھ تو نہیں سکتے زبردستی. نہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے اگر کوئی پوچھنے والا ہو. لیکن چونکہ چونکہ سب سروینٹ جو بیوروکریسی ہے یا پولیس ہے وہ نہیں یہ کام کرتی، اس لیے کہ ان کا جو بالا افسر ہے جس کا نام آئی جی پولیس ہے، تو آئی جی پولیس جب ان چیزوں کی تحقیق نہیں کرے گا، آنکھ بند کر دے گا، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری آئندہ کی ترقی یا میرا آئندہ کسی اچھے جگہ پہ تبادلہ جو ہے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ وفاق کی حکومت ان سے کس حد تک خوش ہے. فاروق قادر کو انہوں نے کیا اوبلائج کرنا ہے، جبکہ مطلب یہ کہ ان کو پتا ہے کہ فاروق قادر نہ ہمارا ایک رینک اوپر کر سکتا تھا نہ نیچے کر سکتا ہے. فاروق قادر نہ ہمیں سروس سے برخاست کر سکتا ہے، حتیٰ کہ نہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. جب دیکھیں نا پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے، اس عہدے کی اتھارٹی جو ہے وہ بیوروکریسی پہ تب قائم ہوتی ہے کہ جب آپ بیوروکریسی کو اس کا تبادلہ کرنے پہ قادر ہوں، آپ اس کی کسی غلط کام پر اس کا احتساب کرنے پہ قادر ہوں. تو آزاد کشمیر کی جو انتظامیہ ہے، جو صدر ہے، جو وزیر اعظم ہے، اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے بیوروکریسی کے ساتھ چھیڑنے کا. اچھا شوکت صاحب، اب آخری 3-4 منٹ ہے، پھر آپ سے ایک آخری سوال. پھر جی ویسے وہ سوال ایسے میری کوئی گستاخی نہ سمجھے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ جو مخمصہ بنا ہوا ہے پرائم منسٹر والا، آج تو نئی خبریں نا اور مزید خبریں بھی آ گئی ہیں، تو اس کا کوئی حال نکلے گا؟ کوئی مخمصہ نہیں ہے. آپ نہ رکھیے گا کہ ان دو باقی سب لوگوں کو یہ مخمصہ کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. یہ پہلی بار یہ ہے کہ یہ اعلان اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ ٹیکنوکریٹس اور خواتین کی وہ سیٹیں جو ہے وہ نہیں مطلب یہ کہ ہو جائیں گی. جس وقت وہ ہو جائیں گی تو پھر جو ہے وہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی کو خاطر میں نہیں لائیں گی، کیونکہ وہ خلا انہوں نے پر کیا ہوتا ہے ٹیکنوکریٹس اور خواتین کے جو سیٹیں ہیں. تو لیکن آج تو پیر صاحب بھی ناراض ہو گئے نا. آج ایک پیر صاحب ہیں عارف پنگاوی، وہ کوٹلی کی سائیڈ کے ہیں، پناگوی. انہوں نے کہا جی کہ جو بندہ آپ نے مشائخ کا بنایا ہے نا ابھی جس کو ٹکٹ دیا ہے وہ کس تنظیم سے ہے، وہ کون سا عالم ہے، وہ کون سا پیر ہے. حق تو ہمارا تھا، ہم بڑے پیر ہیں آزاد کشمیر کے، ہم ہر حکومت میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ ہمارا حق بنتا تھا یہ ٹکٹ لینے کا، ان کا نہیں تھا. میں نے کہا اندازہ لگاؤ ابھی یہ پیر صاحب بھی جو ہیں یہ بھی وہ اسمبلی کی سیٹ کے لیے پورے نیا ایک اس کو چھوڑے. مطلب یہ کہ یہ پیروں کی رہی ہے تو مطلب یہ کہ ایسے ہی چوگے اتارے پہنے ہوئے ہیں غریب لوگوں کی جیبوں پہ وہ صاف کرتے ہیں. باقی یہ تو اندر سے بہت ہی لالچی لوگ ہیں.
ان سے زیادہ ہے. انہوں نے تو صوفیزم کو بدنام کیا ہے. وہ صوفیاء جو اپنے نفس اور اپنے طہارت کے لیے چلے کرتے تھے، اور جب ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ بھائی اب ہم نے وہ ریاض حاصل کر لیا، اب ہم لوگوں کو جو ہے وہ محبتیں بانٹ سکتے ہیں، تو وہ پورے یقین کے ساتھ ارسپیکٹو کس کا رنگ کیا ہے، کس کا ذات کیا ہے، کس کا قبیلہ کون سا ہے، کس کی کتنی عمارت ہے یا غربت ہے، وہ ارسپیکٹو لوگوں کو پھر آ کے تو پیار کا درس دیتے تھے. اور اپنے جو ان کی خانقاہیں تھی، ان خانقاہوں میں بھی وہ پیار کا پیغام دیتے تھے، کردار کا پیغام دیتے تھے، انسانوں کے درمیان ہمانگی کا پیغام دیتے تھے. تب جا کے تو بر صغیر کے اندر جو ہے نا ان صوفیاء کا آج بھی جو احترام ہے وہ ان کے کردار کی وجہ سے. جو کردار انہوں نے ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں لالیسنس تھی، جہاں قتل و غارت گری عام تھی، جہاں عقیدوں اور ذاتوں کی بنیاد پہ دوسرے انسانوں کے ساتھ شدید نفرت کی جاتی تھی، وہاں انہوں نے محبت کا چراغ جلایا ہے. تب جا کے لوگ آج بھی ان کے مزاروں پہ بھی، ان کے آستانوں پہ بھی حاضری دے کے ہاتھ باندھتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو یہ جو ابھی جنہوں نے یہ چوہے پہنے ہوئے ہیں، اپنے چہروں پہ چادریں ڈال کے تو بیٹھے ہوئے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے بٹورنے والے ہیں. ہاں، یہ بڑے بڑے امیر لوگوں کی جن کی بلیک منی ہے، اس کو وائٹ میں بدلنے کے ٹولز ہیں. اور ویسے ان پر ٹیکس لگے تو میں کہتا ہوں ٹیکس لگے تو ملک بڑا خوشحال ہو جائے. نہیں، ٹیکس کہاں سے لگے گا؟ ان کی آمدنی جو ہے نا وہ ان اکاؤنٹڈ ہے. یہ صرف جس وقت جو ہے نا کہ فلاں شخص نے اتنے کروڑ جو ہے وہ دیا ہے خانقاہ کو، تو اس کے بدلے میں وہ جو چندہ ہوتا ہے وہ ان کو اس کے حوالے کر کے وہ یہ ایک بڑا گورا چھوڑیں جی، ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ اور اس سے ہماری کوئی تو غرض شوق نہیں ہے. صاحب ہمارے اور لہٰذا یہ ہے کہ دعائیں خیر رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے بارے میں آپ متفق نہ ہوں. اچھا، یہ جو ہے یہ ہماری ریاست ہے، پھر کیا کریں اس کا پتہ. نہیں، اس کے ریاست کا یہ نہ ہو کہ 24 گھنٹے ہم بغیر کسی وزیر اعظم کے رہ جائیں تو پھر کل وہ تو نہیں. جب آپ اس وقت بغیر وزیر اعظم کے ہی رہ رہے ہیں تو کون سی کوئی مطلب قیامت آئی ہوئی ہے؟ فاروق حیدر صاحب نام تو ان کا ہے نا. فاروق حیدر صاحب اس وقت جو ہے نا وہ چڑیا کو نہیں اڑا سکتے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو آئندہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ تو 5 سال بھی یہی ہوتا ہے نا جی. تو لہذا آپ پریشان نہ ہو، اطمینان رکھیں اور اللہ کے گھر سے نا امید نہ ہوں، اور اسلام آباد کی کرسی سے آپ کے ادھر جو حق میں فیصلہ آئے گا، آپ کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا. اور میرا محترم ناظرین سامعین، شوکت صاحب نے بات ہی آج یہ بھی وہ پشین گوئی ہوتی ہے نا، پیروں کی ہوتی ہے کہ بھئی جاؤ بچہ 2-3 گالی نکالی، سوٹی ماری، سر پھٹا، خون نکلا، کہنا یہ خون نہیں نکلا تمہارا سمجھو کہ دولت کا سمندر نکلا. انہیں سمندر نکال دیا کہ آپ امید نہ امید نہ ہوں تو آپ کی خواہشات کا احترام کیا جائے، ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے جی، مان جاتے ہیں، ان کو ہی مانتے ہیں. اب تو ہم نے ان کو ویسے ہی مانا ہوا ہے. تو کل پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے شوکت صاحب کے ساتھ، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ منڈے تک تو یہ معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا، پھر ہمارے پاس اپنا دوسرا موضوع شروع ہو جائے گا. تو شوکت صاحب ٹھیک ہے جی، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.